سورہ آل عمران آیت نمبر 110 تا 112۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون لن یضروکم الا اذی وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ: کنتم، اس کا مصدر آئے گا کونن، اور ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ خیر امہ، بہترین امت۔ امت طریقہ، دین، جن لوگوں میں کسی قسم کا مذہبی، جغرافیائی یا کسی اور قسم کا اتحاد پایا جاتا ہو، انہیں امت کہا جاتا ہے۔ تو یہ بلحاظ لفظ واحد ہے، جیسے قوم ہے، رہط ہے، اور جمع کے اعتبار معنی کے اعتبار سے جمع ہے۔ امت پھر مدت کے معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اخرجت للناس، اخرجت، یہ اخرج یخرج اخراجن سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب۔ للناس، لوگوں کے لیے۔ تأمرون بالمعروف، تأمرون یہ امر یأمر امرن سے بھلائی کا حکم کرتے ہو۔ معروف، معروف نیکی، بھلائی، اس کا مصدر آئے گا عرفان، اور معروف پھر اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ ہر وہ عمل یا قول جس کی خوبی عقلاً یا شرعاً ثابت ہو، اس کو معروف کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے منکر۔ منکر وہ قول اور فعل جسے عقل سلیم برا سمجھتی ہو اور شریعت اسلامی نے اس کو ممنوع قرار دیا ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تؤمنون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ آمن یؤمن ایماناً سے یہ آیا ہے، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، واو عاطفہ، لو شرطیہ، اور اگر، ولو اور اگر، آمنا ایمان لے آتے، اہل الکتاب، اہل کتاب یہودی اور عیسائی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ ایمان لے آتے، یہاں پر محمد الرسول اللہ کی رسالت کو مان لیتے اور قرآن کی صداقت کو مان لیتے۔ ویسے موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر تو ان کا ایمان ہے۔ خیر لہم، ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، منہم ان میں سے بعض، المؤمنون یہ جمع ہے، اس کا واحد المؤمن ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو مومن ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ، اور زیادہ ان میں، فاسقون یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ الفاسق اس کا واحد ہے،
اور اکثر ان میں حدود الہی کو توڑنے والے ہیں، نفس کی پیروی کرنے والے ہیں۔ لن یضروکم الا اذی، لن یضروا یہ پریزنٹ ٹینس ہے اور منفی ہے، لن کے ذریعے منفی ہوا ہے، یہ حرف نفی ہے، جملے کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور تاکید کا معنی اس میں لاتا ہے، اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کم ضمیر جمع مذکر حاضر یہ مفعول بہ آبجیکٹیو کیس ہے۔ الا کلمہ استثناء ہے، اذی معمولی ضرر، معمولی تکلیف کو اذن کہا جاتا ہے۔ وہ کتنی ہی مخالفت کرے تمہیں معمولی اذیت پہنچانے کے سوا تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وَيُقَاتِلُوكُمْ واو عاطفہ ان شرطیہ، اور اگر یقاتلو وہ تم سے لڑے، قاتل یقاتل مقاتلہ ایک دوسرے سے لڑنا، یعنی وہ اگر تم سے لڑے، یولو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تولیتن اس کا مصدر ہے، اور کم پھر ضمیر جمع مذکر حاضر، الادبار یہ جمع ہے دبر اس کا واحد ہے، تمہارے سامنے پیٹھ پھیر لیں گے، یعنی پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ثم پھر اس کے بعد، لا ینصر لا نافیہ نہیں کا معنی آتا ہے نہیں، ینصرون مدد کیے جائیں گے، پھر ان کو مدد نہ دی جائے گی۔ تو یہ آیت جو ہے اس میں پیشنگوئی ہے کہ یہود اہل اسلام کو کچھ زیادہ ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، مسلمانوں سے لڑیں گے تو شکست کھائیں گے، اور یہ بھی واضح کر دیا آخر میں لا ینصرون کہہ کر کہ منافق اور مشرک جو یہود کو وعدہ دیتے تھے کہ جنگ کی صورت میں ہم تمہاری مدد کریں گے، وہ قطعاً ان کی مدد نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کے کام آئیں گے۔ ضربت یہ ضربت سے ضربت مجہول کا صیغہ ہے، پیسیو وائس، علیہم الذلۃ ان پر ذلت، ذل یذل ذلۃ پستی اور خواری، ان پر ذلت کی مار ہے، ذلت ان کے ساتھ لازم کر دی گئی ہے۔ اینما اس میں شرط ہے اور ظرف مکان ہے۔ ثقفو ثقفن سے ماضی مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ، جہاں کہیں وہ پائے گئے، یعنی ان یہود پر ذلت و خواری مسلط رہے گی جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، الا کلمہ استثناء ایکسیپشن کے لیے آتا ہے، مگر ایک صورت جو ہے وہ مستثنیٰ ہے، الا مگر یا سوا، حبل من اللہ اللہ کی طرف سے عہد، حبل کے اصل معنی رسی کے ہیں، اس سے مراد عہد، کنٹریکٹ، پیکٹ، ایگریمنٹ اور امان کے آتے ہیں، یعنی ان پر ذلت مسلط رہے گی سوائے اس کے کہ اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے وہ پناہ لیں، تو اس کے علاوہ جو ہے یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کریں گے۔ وباؤ واو حرف عطف ہے، باؤ باؤ ان مصدر سے ہے، یہ ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ باؤ وہ لوٹے، وہ پھرے، بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ وضربت علیہم الذلہ علیہم المسکنہ واو حرف عطف، ضربت چسپان کر دی گئی ان کے ساتھ، لازم کر دی ان کے ساتھ، ڈال دی گئی ان پر، المسکنۃ یہ اسم مصدر اس کو کہا جاتا ہے، محتاجی، ذلت، رسوائی، پستی۔ ذالک بانہم اس میں اشارہ ہے مذکر بعید کے لیے آتا ہے، بان یہ با اور انا، با حرف جار ہے، انا مشبہ بفعل، ہم ضمیر جمع مذکر غائب، یہ سب اس وجہ سے، کانو فعل ناقص ہے، کونن مصدر سے، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، یکفرون
فعل مضارع جمع مذکر غائب، کفر یکفر کفرن، وہ انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، آیات جمع ہے اس کا واحد آئے گا آیتن۔ یہ رسوائی اور ذلت اس وجہ سے ہوئی ان کا مقدر کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ، واو حرف عطف ہے، یقتلون پریزنٹ ٹینس ہے، قتل یقتل قتلا مصدر ہے، وہ قتل کرتے تھے الانبیاء، انبیاء جمع کا صیغہ ہے، بہت سارے پیغمبر، اس کا واحد آئے گا نبیٌ، بغیر حق، ناحق، ناجائز، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، دور کے لیے، اور بما یہ حرف جر مصدریہ ہے، یعنی بسبب عصیانہم، ان کی نافرمانی کے سبب۔ عصوا ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، عصا یعصی، عصیان مصدر آئے گا، اور انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا، اور تھے وہ، یعتدون، اعتدا یعتدی، اعتداء ان حد سے تجاوز کرنا۔ ان آیات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے آخری پیغمبر تھے، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور نہ کوئی نئی امت آ سکتی ہے، نہ کوئی کتاب نازل ہو سکتی ہے، تو پیغمبر کا کام کون سنبھالے گا؟ ان لوگوں کا بیان ہے، صحابہ کرام کی فضیلت، اور پھر وہ لوگ جو صحابہ کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فریضہ تھا اس کو سنبھالیں گے صحابہ کرام۔ تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہاں اس طرف اشارہ ہے، کنتم، انتم نہیں کہا بلکہ مخصوص جماعت کی طرف اشارہ ہے، اور اس آیت کے اولین مصداق صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے دین کو سنبھالا، دین کو اپنایا، دین کو پھیلایا، اور یہ منتخب جماعت ہے اللہ کے علم میں، اور اس کے بعد جو ہے پھر پوری امت بشرط یہ کہ صحابہ کرام والا کام کرے، اس شرط کو پورا کرنے کی صورت میں وہ بھی اس جماعت میں شامل ہیں، اس فضیلت کے وہ بھی مستحق ہیں۔ تو کنتم خیر امۃ، تم علم الہی میں بہترین امت تھے، بہترین جماعت تھے، اخرجت للناس، جن کو ظاہر کیا گیا لوگوں کے فائدے کے لیے، تأمرون بالمعروف، وہ فائدہ کیا ہے؟ تم حکم دیتے ہو ہمیشہ نیکی کا، معروف عقلاً شرعاً، جو بات جو کام بہتر ہو، نیک ہو، اچھا ہو، انسانوں کا فائدہ ہو اس میں، اس کو معروف کہا جاتا ہے، اور معروف مشہور، نیک کام مسلمانوں میں مشہور بھی ہوتا ہے، لہٰذا اس کو سمجھنا بھی آسان ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکتے ہو ناجائز کاموں سے جن کو عقل سلیم روکتی ہے اور شریعت اسلامی ان سے منع کرتی ہے، تم ان سے لوگوں کو روکتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تیسری اہم صفت، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ آیت جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے، بقول امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مفسرین نے یہاں پر یہ ساری تفصیلات ذکر کی ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ لوگ اس آیت کے مصداق ہیں، ثانیاً، جو صحابہ کے نقش قدم پر چل کر دین کو مانا، اپنایا، اشاعت کی، پھیلایا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا، اور اس کے لیے دلیل قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم،
اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں میں جنہوں نے صحابہ کرام کی پیروی کی، اتباع کیا، تو پیروی اتباع کاموں میں ہوتا ہے، کردار میں ہوتا ہے، بِإِحْسَانٍ اخلاص کے ساتھ. تو رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی جس طرح اللہ صحابہ سے راضی، اور وہ اللہ سے راضی. یہاں پر ابن جریر رحمہ اللہ اور ابن ابی حاتم نے علامہ سدی رحمہ اللہ تعالی مشہور مفسر کا قول نقل کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، لو شاء اللہ لقال انتم فکننا کلنا، اگر اللہ فرماتے انتم خیر امتن، تو ساری امت محمدیہ ہر حوالے سے اس میں داخل ہوتی. ولیکن قال کنتم، لیکن انتم کے بجائے کنتم کہا، اور یعنی خاصتاً فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن صنع مثل صنیعہم کانوا خیر امت اخرجت للناس. یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور انہوں نے اللہ کے دین کا بول بالا کیا، لوگوں تک پہنچایا. اس وقت صحابہ کی جماعت اللہ کے علم میں وہ جماعت تھی جو بہترین جماعت کہلانے کے مستحق تھی. اللہ نے اس کو ظاہر کیا محمد الرسول اللہ کے زمانے میں ہی، اور پھر وہ کام ان کے حوالے کر دی. محمد الرسول اللہ کے بعد انہوں نے پوری دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی صحابہ نے اس سے دریغ نہیں کیا. جانی، مالی، ہر قسم کی قربانی انہوں نے پیش کی، اور یوں آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں، قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے. اس کے بعد دوسرے وہ لوگ ہیں جو صحابہ والا کام کریں گے. اسی لیے صحابہ کی بعثت دوہری ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا انتم بعثتم میسرین ولن تبعثوا معسرین، تم بھی بھیجے گئے ہو آسانی پیدا کرنے والے بنا کر، نہ کہ تنگی میں ڈالنے والے بنا کر. لہٰذا اللہ کے بندوں کے ساتھ آسانی کرو دین پہنچانے میں، دین بیان کرنے میں. تو دعوت یہاں پر یہ ہے کہ یقیناً صحابہ کرام راضی ہے، اور صحابہ اللہ سے راضی ہے، اور جو اس فہرست میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرے، ان جیسا کام کرے، اپنے کردار کو بنائے ان کے نقش قدم پر چل کر. تو صحابہ جب ہم تک دین پہنچایا، انہوں نے صحابہ کے لیے عدالت بھی ضروری اور حفاظت بھی ضروری. جس طرح انبیاء کے لیے عصمت ضروری، گناہ سے حفاظت، عصمت، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، پیغمبر کی تربیت کی، اور گناہوں سے، ناجائز کاموں سے اس کو بچایا، اس لیے کہ وہ امت کے لیے اسوہ ہے. اسی طرح صحابہ کے لیے عدالت اور حفاظت ضروری ہے. تو صحابہ عادل ہیں، امت کا اس پر اتفاق. تمام صحابہ عادل ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر دین کے حوالے سے کوئی بات اللہ کے رسول کی طرف منسوب نہیں کی. جو بات صحابہ نے کہی ہے اللہ کے رسول کے حوالے سے، وہ بات یقیناً درست بات تھی، اور انہوں نے اللہ کے رسول کو کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو نقل کیا ہے، یا کہتے ہوئے سن کر اس کو نقل کیا ہے. لہٰذا صحابہ کو اگر عادل نہ مانا جائے تو دین جو ہے وہ پارا پارا ہو جائے گا. اور اسی طرح صحابہ کے حفاظت کو تسلیم نہ کیا جائے. صحابہ کی حفاظت، صحابہ کو محفوظ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جو کوتاہیاں لغزشیں ان سے ہو گئی وہ اپنے نبی محترم
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور اس کا اعلان قرآن میں فرمایا۔ اور ان کو گواہ قرار دیا۔ قرآن کریم کے اندر مسئلہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں یہ مسئلہ آتا ہے، اور اس آیت میں مسلمانوں کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ اور امام احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے، احمد رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ کچھ دیا گیا ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ میری مدد کی گئی رعب سے، اور مجھے زمین کے خزانے دیے گئے، اور میرا نام احمد رکھا گیا، اور میرے لیے مٹی پاک کرنے والی بنائی گئی، اور میری امت بہترین امت بنائی گئی۔ تو یہ بہترین امت جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ یہ اپنا کام کرے۔ بہترین امت صحابہ کی جماعت کو کہا تو ان کے کردار کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے، تو وہ کردار اور قربانیاں آج کسی کے اندر آ جائیں تو وہ بھی اس بہترین امت میں شامل ہوگا۔ اور پھر عدالت اور حفاظت کے حوالے سے پھر صحابہ کرام میں یہ نہیں کہ جو ابتدائی اسلام میں صحابہ کی جماعت میں شامل ہو گئے ان کے لیے عدالت ثابت ہے یا حفاظت ثابت ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کا ایک ایک فرد جو ہے وہ اس بشارت کا مصداق ہے۔ ہر صحابی عادل تھے اور محفوظ تھے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو ہر ایک کے لیے اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ اور یہود کے لیے بھی خیر امت میں داخل ہونے کا راستہ کھلا چھوڑا گیا ہے، لیکن انہوں نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا سوائے چند لوگوں کے، چند، وہ بھی گنتی کے۔ تو یہاں پر اس مسئلے کو بھی بیان کرتا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب یہود ایمان لے آتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے بعض ایمان لائے ہیں اور ان میں سے اکثر حد اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ مقصد ان کی حالت جو ہے وہ ناگفتہ ہے۔ کچھ ہی حضرات ایمان لے آئے جیسے عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی مشرف باسلام ہوئے، اور باقی جو ہے اللہ کا حکم ماننے کے لیے، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ان کا قصور ہے۔ اللہ نے ان کے لیے بھی دوبارہ جو ہے فضیلت حاصل کرنے کا دروازہ کھلا رکھا ہے، جس طرح پہلے ان کو فضیلت دی گئی تھی، فضلتکم علی العالمین سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، صراحت موجود ہے۔ اور اب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ فضیلت محمد الرسول اللہ کی امت کو عطا کی گئی ہے، جس طرح حدیث میں نے نقل کی۔ اب یہی جو ہے خیر امت قرار پائی ہے۔ بنی اسرائیل کی فضیلت ختم ہو گئی، لیکن ان کے لیے یہ دروازہ کھلا چھوڑ دیا، وہ بھی محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آئے اور محمد الرسول اللہ کی دعوت کو لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچائے، تو وہ بھی اس فضیلت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ لن یضرکم الا اذی، اب یہ فاسق یہودیوں کا تذکرہ ہے جو مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ تو پیچھے جو فرمایا وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی اکثر یہودی حد اطاعت سے نکل جانے والے ہیں، اللہ کا یہ حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اور مدینے کے 3 قبائل تھے یہود کے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، اور مدینہ کے قریب خیبر نامی علاقے میں یہ لوگ آباد تھے۔
ان کے پاس مضبوط قلعے تھے، سرسبز باغات تھے اور وسیع کاروبار اور مال و دولت کی فراوانی تھی، اور مشرکین مکہ پر ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ اب نئی جماعت مسلمانوں کی وجود میں آئی تو ان کی تعداد جو ہے، ان نئی جماعت جو مسلمانوں کی تھی ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تو ان کے اصل دشمن یہی یہودی تھے، مسلمانوں کو مدینے میں پنپنے نہیں دیتے تھے اور ہر ممکن چال ان کے قدم اکھاڑنے کے لیے اٹھاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی پیشین گوئی فرماتے ہیں وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، صرف چھیڑ خانی کر سکتے ہیں، ذہنی پریشانی میں مبتلا کر سکتے ہیں، کوئی ایسا کام کرے کتاب کے خلاف، پیغمبر کے خلاف، جس سے مسلمانوں کو ٹینشن ملے، ذہنی پریشانی میں مسلمان مبتلا ہو جائے، اتنا ممکن ہے، لیکن مسلمانوں کے دین کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے بشرط یہ کہ مسلمان اپنے دین پر صحیح معنوں میں کاربند رہے، اس پر عمل کرے۔ تو فرمایا لن یضرکم الا اذی، وہ تم کو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے الا اذی، ہاں ستائیں گے، پریشان کریں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر وہ تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے ان کی۔ یہ ہے کہ اللہ یہود سے سخت ناراض ہے، اس لیے ذلت اور حاجت ان کا مقدر بن گئی ہے۔ تو اب یہاں پر دو صورتیں جو ہے اس سے مستثنیٰ ہیں، دو صورتیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ اللہ کی رسی تھام لے، اللہ کی رسی تھامنے سے مراد ایمان لے آئے تو سرخ روح ہو سکتے ہیں، ان کی ذلت و نکبت جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ کہ لوگوں کا سہارا ان کو مل جائے، کسی کے ساتھ کنٹریکٹ میں آ جائے، اور جیسے یورپ اور امریکہ کے سہارے انہوں نے فلسطین میں حکومت بنا لی ہے۔ یہ حکومت جو ہے اسپائڈر ویب ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ اگر پیچھے وہ لوگ یہودی عیسائی جو ہیں، عیسائی اپنا ہاتھ کھینچ لیں تو پھر یہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رہ سکیں گے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر معمولی تکلیف۔ یہ اس صورت میں ہے جب مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان بن کر رہے، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو معزز فرمایا ہے، عزت دی ہے، 1000 سال تک غلبہ عطا فرمایا۔ ان اسباب کو اختیار کرے، وہ اسباب اللہ کا دین، اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑنا، اور پیغمبر کے اوپر ایمان لانے کے بعد پیغمبر کی طریق زندگی اور پیغمبر کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینا، ان کو مضبوط پکڑنا اور ان کے ساتھ نجات کی امید رکھنا۔ اگر مسلمان اس طرح مسلمان بن جائے تو پھر قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم جم جاؤ، تصبروا، صبر سے کام لو، گناہوں سے، نافرمانی سے، سرکشی سے رک جاؤ اور فرمانبرداری کی زندگی اختیار کرو اور کفر شرک سے دور رہو، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، تو کفار کی، اہل کتاب کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر بھی یہی فرماتا ہے کہ لن یضرکم الا اذی، وہ تمہیں بالکل ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر معمولی تکلیف، ذہنی پریشانی، ٹینشن، جس طرح آج کل کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور پیغمبر کی شبیہ بناتے ہیں، کہیں قرآن کی توہین کرتے ہیں، اور جس سے مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں، اس سے آگے وہ کچھ کر نہیں سکتے، قرآن کی حقانیت کو وہ چیلنج نہیں کر سکتے، اور محمد رسول اللہ کی رسالت کو
چیلنج نہیں کر سکتے، اور جو نظام زندگی، نظام بندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، پہنچایا ہے اللہ کے بندوں تک، ویسا نظام زندگی اور نظام بندگی وہ پیش نہیں کر سکتے۔ آپ تو چھیڑ خانی کرتے رہیں گے تو اللہ اذیت۔ ہاں وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ دو بدو میدان میں آ کر تمہارے ساتھ جنگ کرے، قتال کرے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یولو ولا یولی، پیٹھ پھیر کر بھاگنا، پشت دے کر بھاگنا، یولوکم الادبار، ادبار دبر کی جمع ہے، پشت کو کہتے ہیں، پشت پھیر کر بھاگیں گے، یعنی پھر ان کو سر چھپانے کا مقام، سر چھپانے کی جگہ، کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ اور یہی حال ہے، کافر مقابلے میں آ کر مسلمان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے، اور مقابلے میں آئے تھے ہمارے پڑوس میں افغانستان میں 15-20 سال تک جنگ لڑی، اور ذلیل و رسوا ہو کر معافی مانگ کر نکل گیا۔ اور اس سے پہلے رشیا کا جو حشر ہوا، جنگ لڑی اور تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ قرآن کریم بہت پہلے یہ پیشن گوئی کر چکا ہے۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، ان کی نصرت نہیں ہوگی۔ ضربت علیہم الذلہ، لازم کی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے ان پر ذلت، رسوائی۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتے خود کو، اپنے آپ کو ذلیل و رسوا، اپنے جی میں وہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا سمجھتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی وہ پائے جائے وہ ذلیل و رسوا ہے۔ ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں، دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ، یعنی جہاں کہیں وہ پائے جائے، جہاں کہیں دنیا میں، مگر دو استثناء ہے اس میں، جہاں کہیں بھی پائے جائے وہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوں گے سوائے دو صورتوں کے۔ وہ دو صورتیں، ایک تو یہ عام ان کے لیے قانون بیان کر دیا، ضربت علیہم الذلہ، مغلوب ہونے کے ساتھ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں بھی یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ یہود کی اس ذلت سے بچاؤ کی دو صورتیں بیان کی گئی، ایک اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ، نمبر ایک وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اب وہ اللہ کی پناہ میں آنے کا مطلب یہ ہے وہ اسلام قبول کرے، حبل اللہ، اللہ کا دین قبول کرے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر ذمہ کی حیثیت سے رہنا قبول کرے، وہ بھی ایک قسم کی ذلت و رسوائی ہے، تو یہ رہ سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ حبل من الناس، حبل من الناس، لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے۔ اب لوگوں کی پناہ حاصل ہو جائے، اس کی بھی دو مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ اسلامی مملکت کے بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے، کوئی عام مسلمان مرد ہو یا عورت ہو کسی غیر مسلم کو اگر پناہ دے گا تو اس کا پناہ دینا معتبر ہے شریعت اسلامی کی نگاہ میں، اور حکومت اسلامی اس کا خیال رکھے گی، اور یہ حق جو ہے پھر ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ اسلامی مملکت کے جو حکمران ہیں اور تمام مسلمان ہیں ان کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی انہیں حاصل ہو جائے، الا بحبل من الناس، اس سے یہاں الناس جو ہے لوگوں کی پناہ میں آ جائے، یعنی انٹرنیشنل ریلیشن میں کوئی کانٹریکٹ کرے کسی ملک کے ساتھ۔ اب یہاں پر موجودہ اسرائیل جو ہے یہودی اسٹیٹ، اسرائیل تھوڑی سی زمین کا ٹکڑا جو ہے اس پر قبضہ کر کے ریاست بنایا ہے، اور اس ریاست کو
ان بڑی طاقتوں نے قبول کیا ہے مسلمانوں کے خلاف وہ بھی۔ اب موجودہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، رشیا ہے، یہ دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں۔ اگر ان طاقتوں کی پشت پناہی اسرائیل کو حاصل نہ رہے تو یہ مسلمان مجاہدین کے لیے تر نوالا ہے، یہ ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکے گا۔ اگرچہ سپر پاور ہے لیکن وہ کام نہیں آئے گا۔ تو قرآن کریم نے یہ ایکسیپشن دی تھی، یہ معاہدہ کرے یا تو اسلام قبول کرے پھر یہ ٹھہر سکتے ہیں، یا لوگوں کے ساتھ معاہدات کر کے ٹھہر سکتے ہیں، یا جو ہے کسی غیر مسلم یا مسلمان حکمران ملک کے ساتھ، مسلم اسٹیٹ یا غیر مسلم اسٹیٹ کے ساتھ معاہدہ کر کے اس کی پشت پناہی اس کو حاصل ہو جائے تو پھر ان کا بقا ممکن ہے، اس کے بغیر یہ باقی نہیں رہ سکتے۔ اچھا، وباء بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، اور یہ مستحق ٹھہرے بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب کے، اور ان پر مسکنت، ظاہری مسکنت، فقر جو ہے مسلط کی گئی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ یعنی نافرمانی اور حد سے گزرنے کا اثر یہ ہوا کہ وہ کفر کرنے لگے۔ تو نافرمانی ہر عمل کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے، جب بندہ نافرمانی میں حد سے گزر جاتا ہے تو پھر آخری لمٹ کراس کرتا ہے، باؤنڈری کراس کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، اور جب کافر ہو جاتا ہے تو پھر پیغمبروں کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ یقتلون الانبیاء بغیر حق، ناجائز، ان کے اپنے قانون میں بھی پیغمبر کو قتل کرنا ناجائز تھا، تو وہ ناجائز ان کو ناجائز نظر نہ آیا، وہ حرام ان کو حرام نظر نہ آیا، وہ اس فعل کا ارتکاب کر بیٹھے، اور اب اتنا بڑا بلنڈر انہوں نے کیا، کرائم کریٹ کیا، اور اس کا نتیجہ ہوا انبیاء کو قتل کرنے کا نتیجہ ہوا اللہ کا غضب ان پر اترا، ذلیل و محتاج ہو گئے، اور حکومت اور ریاست ان سے چھن گئی، اور حاصل یہ کہ ذلت و غضب اور مسکنت کی وجہ جو ہے وہ کفر ہے اور قتل انبیاء ہے، اور کفر اور قتل انبیاء کی وجہ ان کی نافرمانی اور زیادتی ہے۔ لہذا ذالک بما عصوا سے وہ سبب کا سبب جو ہوتا ہے، ایک سبب دوسرے کام کا سبب بنتا ہے، وہ پہلے والے کام کا جو سبب ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے، بما عصوا، اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اور نافرمانی یہاں تک پہنچا انبیاء کو قتل کیا۔ جب انبیاء کو قتل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد جو ہے ان سے واپس لی، ان پر ذلت و مسکنت، رسوائی مسلط کر دی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور تھے وہ حد سے گزرنے والے۔ اب یہ اس قوم کی عروج و زوال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اب اس قوم کو اللہ نے اقتدار دیا تھا، عزت سے نوازا تھا، اور اس کی ایک عظیم تاریخ تھی، اور بڑے بڑے انبیاء اور کثیر تعداد میں انبیاء ان میں آئے، 3 آسمانی کتابیں اس قوم کے اندر نازل ہوئی، لیکن جب یہ قوم حد سے نکل گئی کرپشن میں، بدعنوانی میں، تو آگے قرآن کہتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے ان ناجائز کاموں سے جو وہ کرتے تھے، یعنی ان کے پڑھے لکھے لوگ بھی، ان کے علماء بھی، ان کے عوام بھی سارے کرپٹ تھے۔ جب کرپٹ تھے تو اللہ نے اپنی یہ زمین کرپٹ لوگوں کے لیے نہیں بنائی ہے، بدعنوان لوگوں کے لیے نہیں بنایا ہے، لہٰذا ان سے وہ عزت چھین لی گئی اور بنی اسماعیل کو عطا ہوئی، اور وہ عزت بنی اسماعیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، قرآن ان پر نازل فرمایا۔ اب یہ ذمہ داری اس امت کی بھی ہے، اس امت کے علماء کی بھی ہے، اور اس سے پہلے دعوت کی اہمیت جو بیان ہوئی، دعوت کا کام جب ہو جائے، حلال و حرام بیان ہو جائے، اور لوگ اس بیان کو سننے کے لیے تیار ہوں، اپنے اندر
صبر کا مادہ رکھے، اور جو اسکالر ہیں وہ علماء ہیں، علماء اور دیندار لوگ دین کو آگے پھیلائے، قرآن کو عام کرے، حدیث نبوی کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائے، اور لوگ اس کے لیے وقت نکال کر ان باتوں کو سنیں، اور سن کر اپنی زندگی کو بدل دے، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لے آئے، اپنے خاندان کے اندر انقلاب لے آئے، اپنی اولاد میں انقلاب لے آئے، اپنے علاقے میں انقلاب لے آئے، اور جہاں ناجائز کام ہوتا ہوا دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے، زبان سے منع کرے، یا کم از کم دل سے اس کو برا جانے۔ تو پھر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ قوم ذلیل و رسوا نہیں ہوگی، اور یہ چیز آج ہمارے اندر سے اٹھ رہی ہے اور ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے مسلمان ذلت کی طرف جا رہے ہیں، رسوائی کی طرف جا رہے ہیں، اور سستی اور تن آسانی کی طرف جا رہے ہیں، دنیا کی محبت میں اندھے ہوئے جا رہے ہیں، اور بس مال آ جائے، پیسہ آ جائے، اقتدار مل جائے، چاہے وہ بھائی کے خون سے وہ مال رنگین کیوں نہ ہو، اور حیا کا دامن چھوڑ کر وہ عزت حاصل کیوں نہ ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کر وہ اقتدار حاصل کیوں نہ ہو، اس طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اللہ کی رشتہ داری نہ یہودیوں کے ساتھ تھی اور نہ موجودہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کا ایک دستور ہے، اللہ کی ایک سنت ہے، اس سنت کے مطابق اللہ نتیجہ نکالتا ہے، اور اس سنت کے مطابق کوئی چلتا ہے فرمانبرداری کی زندگی، اور دیے ہوئے سلیبس کے مطابق امت کو ایک کام حوالہ ہوا ہے، اس کام کو اس سلیبس کے مطابق وہ کام کرتی ہے امت، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ کیونکہ امت نے وہ کام چھوڑ دیا ہے، تو آج ہم اپنے اندر جان کر دیکھنا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہود ایسے ہو گئے، وہ تو قرآن بتاتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہود ایسے تھے، اللہ کی نگاہ سے وہ گر گئے۔ اب کہیں ہم جو ہے اللہ کی نظر سے گر نہ جائے، سوچنا یہ ہے، اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہاں رو رہے ہیں کہ سیلاب ہے، زلزلہ ہے، اور بدحالی ہے، مہنگائی ہے، اور اپنے صاحب اقتدار طبقے کو جب دیکھتے ہیں تو یعنی پاگل ہوئے جا رہے ہیں مال کے پیچھے، اور بین الاقوامی مانیٹری فنڈ سے سود پر، یعنی سود لینے والوں کے خلاف اللہ نے اعلان جنگ فرمایا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اور یہی قوم آگے چل کر سورہ مائدہ میں پڑھیں گے، یہودی یہ بہت بڑے سود خور تھے، اور سودی کاروبار کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا، اور آخر کار ذلیل و رسوا ہو گئے، ان کے علماء نے ان کو منع نہیں کیا۔ اب ہمارے مقتدر طبقے کے لوگ اور اشرافیہ کے لوگ اپنی زندگی کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ اللہ سے جنگ مول لینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جنگ مول لینے کے لیے اسباب ہیں، اللہ نے روکا ہے، سود خور میرا دشمن ہے، میرے بندوں کا خون چوس رہا ہے، تو یہی لوگ خون چوس کر جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اشرافیہ کے صاحب قلم ہیں، یہ اسی سودی قرضے کے اوپر سائن کرتے ہیں، اس کے لیے قرارداد پاس کرتے ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، اور یہ اس قوم کے بھی دشمن ہیں، اور قوم میں سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کا عذاب پھر عام آتا ہے۔ عذاب جب آتا ہے تو خاص نہیں ہوتا ہے، عام کام پر جنرل ایکشن ہو جائے تو اس کے اثرات بھی پھر جنرل ہو جاتے ہیں، اس میں نہ روکنے والے، اس کے خلاف بات نہ کرنے والے سب اس میں بہہ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بڑے جتنے بھی ہیں وہ اپنی زندگی ضروریات کم کرنے کے لیے، پیسے کی محبت کا لیول کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو لاکھوں میں ہے کروڑوں کی طرف جا رہا ہے، کروڑوں والا اربوں کی طرف جا رہا ہے، اربوں والا کھربوں کی طرف جا رہا ہے، اور قوم کے اوپر ٹیکس پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اور 2 وقت کی سوکھی روٹی جو ہے وہ بھی آج عوام کو میسر نہیں ہے، اور جو حکام بالا ہیں ان کے عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ یہ حالات ایسے کیوں ہو گئے۔ یہ حالات اس لیے ہو گئے کہ ہم نے اللہ کا نام بھلا دیا،
اور جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد یہ نہیں تھا جو آج حکمران کر رہے ہیں۔ سود خوری، سودی نظام، بے دینی، فحاشی، عریانی، ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور جو بندہ حق کی بات کرے گا اور حرام سے بچنے کی بات کرے گا اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی تو یہودی صفات ہیں جن کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی۔ یہی صفات اگر اس قوم کے حکمرانوں، اس قوم کے علماء کے اندر، اس قوم کے صاحب اختیار لوگوں کے اندر آ جائے، کیا یہ لوگ لعنت سے بچ جائیں گے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا دستور یہی ہے جس کے اندر یہ صفات آ جائے وہ اسٹیمپ ان پر بھی لگ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔